نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ 26واں سپارہ، کچھ عمل کی باتیں۔ مستقل مزاجی سے نیکی کرتے رہنا ہے، اپنی نیکی میں اپنے جو آپ نیکی کر رہے ہیں اس میں کہیں بھی دل برداشتہ نہیں ہونا کہ آپ کو صلہ نہیں مل رہا اس کا، کیونکہ صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہا ہے، آپ کے ہر نیک کام کا ریوارڈ لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے بس فوکسڈ رہنا ہے، مستقل مزاجی سے وہ کام کرتے رہنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کا اتنا اجر نہ ملے آپ کو، اس کا اجر مینس کہ دنیا کی نظر میں آپ کو کام کو اتنا نہ سراہا جائے، اتنی آپ کو اپریسیشن نہ ملے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے نا کہ دنیا کے لیے تو ہم کر ہی نہیں رہے، ہم تو کر ہی اللہ کے لیے رہے ہیں۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اللہ کے راستے میں صبر اور استقامت سے جمے رہنا ہے، اللہ کے دین کے راستے میں صبر اور استقامت سے جمے رہنا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے قرآن بھی پڑھتے ہیں، بچے سے شروع کریں، جب بچہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے، تو وہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، یا ہفتے 10 دن کا، یا مہینے 1.5 مہینے کا کام نہیں ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، 2-3-4 بھی بچوں کو لگ جاتے ہیں ایک قرآن کی عربی سیکھتے سیکھتے، تجوید سیکھتے سیکھتے۔ اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اگر عربی، یہ تو تلاوت سیکھنا ہے نا، اگر قرآن کی پڑھنا سیکھنا ہے، عربی پڑھنا سیکھنا ہے، اگر عربی زبان سیکھنے لگ جائیں تو کتنا ٹائم لگے گا، اور اگر قرآن کو سمجھنے بیٹھ جائیں تو کتنا ٹائم لگے گا۔ تو جو علم سیکھنا ہوتا ہے نا، وہ بھی مستقل مزاجی کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ بھی جم کے ہو سکتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں، بہت سے کام چھوڑنے پڑتے ہیں، بہت سی گیٹ ٹوگیدر چھوڑنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کو کرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم جب کالج کی یونیورسٹی کے ایگزامز ہوتے ہیں تو ہم اپنی ساری فنکشنز، ساری شاپنگ اور ادھر ادھر کا نکلنا آنا جانا، فضول بیٹھ کے باتیں کرنا، ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ابھی پیپرز ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی تو ایک امتحان ہے نا، ہم اس میں اس کو کیوں نہیں سیریس لیتے ہیں؟ اس کے بیٹھ کے اس کی جو ہمیں ملی ہوئی ہے سلیبس میں، بک ملی ہوئی ہے، قرآن مجید ملا ہوا ہے، ہم اس کو بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتے سمجھداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہ امتحان ہے، یہ آگے جا کے ہمیں اس کا رزلٹ ملنا ہے۔ ہم کیسے خوش گپیاں کر سکتے ہیں بیٹھ کے، ہم کیسے گپ شپ میں ٹائم گزار سکتے ہیں، ہم کیسے مووی نائٹس منا سکتے ہیں، ہم کیسے ہلہ گلے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، ایکسکرشن پہ جائیں، اور وہاں پہ جی ایکسکرشن پہ تو جانا چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ دنیا بالکل اللہ کو بھول کے اب تو ہم ریلیکس ہونے کے لیے آئے ہیں، ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم امتحان دے رہے ہیں۔ ہم کیسے اپنی سلیبس بک چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے اس کو سمجھے بغیر ہم پیپر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم صبح نکلتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے، بغیر تیاری کے کوئی بچہ چلا جائے اینول ایگزامز دینے کے لیے، اس کے پاس وہ پورے سال میں جو پڑھنے کے لیے بک تھی وہ اس نے خریدی نہ ہو، چلو خریدی، پیرنٹس نے خریدی، اس نے کھولی نہ ہو کہ دیکھ لیں گے جائیں گے تو، اب جب وہاں پہ کوشچنز آئے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی کامن سینس سے حل کر دوں گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا کوشچن کیسے حل کرنا ہے، کتنے مارکس کا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ کامن سینس اس کی کیا کرے گی؟ ہم اپنی زندگیاں پوری کامن سینس پہ گزار رہے ہیں۔ یہ تو پتہ ہونا چاہیے انسان کو، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے انسان کو، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے انسان کو، ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے، تو پھر قرآن کس لیے کے لیے ہے؟ قرآن پھر انہی کے لیے رہ گیا نا جن کو کچھ بھی نہیں پتہ، یہی ہمارے بیک آف دی مائنڈ میں ہوتا ہے نا، ان کو کیا پتہ دنیا کا۔
ٹھیک ہے یہ قرآن پڑھ کے سیکھ لیں، ہمیں تو پتہ ہے سارا کچھ. تو مستقل مزاجی سے، صبر سے، استقامت سے اللہ کے راستے پر جمے رہنا ہے. فساد سے بچنا ہے، ہر طرح کے فساد سے، وہ دین میں ہو، وہ دنیا کے کسی معاملے میں ہو، وہ کہیں بھی اختلاف رائے ہو جاتی ہے لیکن وہ فساد نہ بن جائے. قرآن پر غور و فکر کرتے رہنا ہے. اور اگر ہم قرآن پر غور و فکر کرتے رہیں گے نا تو ہم فساد سے بچے رہیں گے. اگر ہمارے ذہنوں میں فساد آ جائے گا نا تو ہم سے غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی چھین لی جائے گی، کیونکہ ہمارا دماغ تو وہیں پر چلنا شروع ہو گیا نا. اور دین پر چلتے ہوئے ایک اور بہت سی چیز آ جاتی ہے کہ پھر ہم اس میں بھی ایگزیجریشن شروع کر دیتے ہیں، اس میں بدعت بہت زیادہ شامل کر دیتے ہیں. یہ سارے جو 12 ربیع الاول منانا اور اس پہ چراغاں کرنا اور اس پہ شرکیہ نعتیں پڑھنا، محفل میلاد کرنا، یہ سب بدعات ہیں. کہیں پہ ہمارے حدیث میں کہیں پہ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے. تو یہ بدعت سے بچنا چاہیے کہ ہمیں بدعت کہیں بھی ہم نے دین میں کوئی ایسی باتیں گھڑ لی ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ دین سے ہٹ کر ہیں، دین سے بہت زیادہ ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، ان کو اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے. اسی طرح سے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی آپ نے، ہم ماشاءاللہ 26ویں سپارے پر آ گئے ہیں، اہم نکات دیکھ رہے ہیں ان کے، اور ڈیٹیل سے بھی مطالعہ کیا اس کا. کہیں پہ ختم دلانے کے ذکر کیا ہو، کہیں پہ کوئی نبیوں نے کوئی معاوضہ مانگا ہو اپنی اس تعلیم کے پیچھے، کہیں دنیا کا کوئی فائدہ چاہا ہو، کچھ بھی نہیں ہے. کسی چیز کی اپنے آپ کے اپنے اعمال کو بس یہ دیکھ لیں کہ کہاں پہ کہیں وہ قرآن اور سنت سے، حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہے. اگر وہ ٹکرا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، درستگی کی طرف لیں. اگر ان کے ساتھ ہی ہیں، آپ وہی والا عمل کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے یہ ایک اچھا سائن ہے. رات کے پچھلے پہر دعائیں اور استغفار کرنا ہے. رات کو استغفار کریں. رمضان کا مہینہ آخری عشرہ آ گیا ہے اور آخری عشرے میں ہم نے لیلۃ القدر بھی ڈھونڈنی ہے، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے. سنت، سیرت اور حدیث کی مجلس کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ جو محفل میلاد کی بات ہوئی تھی نا، اور اس میں پڑھ کر جب ہم شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں، اس کو نہیں، اب اس کو بہت سمپل کر لیں. ہمارا دین بہت سادہ ہے، بہت سمپل ہے. آپ بلائیں، لوگوں کو بلائیں، اپنے سرکل میں اپنی دوستوں کو بلائیں اور ان سے 2 حدیثیں کوئی نکال لیں. وہ 2 حدیثیں بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ مجھے یہ 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اور مجھے بہت اچھی لگی ہیں اور میں یہ پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں. حدیث کی مجلس بن گئی. سنت، کوئی 2 سنتیں آپ نکال لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے اور کوئی سی 2 سنتیں نکال لیں، ان سے 2 نکال لیں، 3 نکال لیں، اور لوگوں کو جو اپنی فرینڈ سرکل آپ کا ہوتا ہے، آپ کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، آپ کہیں گے یہ 3 سنتیں مجھے پتہ چلی ہیں اور بہت ہی اچھی ہیں اور میں اس کو اپنے عمل میں لانا چاہتی ہوں. اب سنتیں ڈسکس کریں. سیرت کی کوئی چیز، قرآن کی کوئی 2 آیتیں نکال لیں، ان کو ڈسکس کریں. آپ اپنی گیٹ ٹوگیدر کریں، ضرور کریں، مجلس کا اہتمام کریں، لیکن وہ اللہ کے لیے ہو، وہ شرک کے لیے نہ ہو، وہ شرک نہ بن جائے کہیں، وہ بدعت نہ بن جائے کہیں. اس کو قرآن اور حدیث اور سنت کے مطابق ہی رہنے دیں. کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے. جب یہ بدعات ہمارے ان سے نکل جائیں گی نا، کیونکہ اسلام تو بہت ہی سادہ مذہب ہے، بہت ہی سادہ، بہت ہی آسان. جب یہ بدعات نکل جائیں گی نا، جو ہماری من گھڑت عبادات جب اندر سے نکل جائیں گی نا،
جو ہمیں مشکل بنا دیتی ہیں، جو ہمیں سوشلی سیٹ اپ میں بھی مشکل بنا دیتی ہیں، جب وہ نکل جائیں گی نا تو پھر اللہ کا ذکر آئے گا ہمارے زبان پر. ہم اللہ کا ذکر کیا کریں گے، اللہ کی تسبیح کریں. اور اس کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح کرنے کے لیے آپ نے اگر 2000 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ 25 لوگوں کو بلائیں اور انہیں کھانے کھلائیں اور سارا دن کچن میں کھڑی رہیں تھا کیونکہ آپ نے 25,000 2000 دفعہ 2500 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے اس وجہ سے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تسبیح کریں. آپ گھر بیٹھے ہوئے کہیں بھی کچن میں کام کرتے ہوئے، لانڈری کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے آپ بولتے جائیں، منہ سے ذکر کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کا. جو باقی ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں ذکر کریں نا اللہ تعالیٰ کا. ہاں اگر اکٹھے ہو کے ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے تو بہت آسان طریقہ ہے. آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، آپ حدیث کوئی پڑھیں، آپ سنت کوئی کا پڑھ کر سنائیں اور عمل میں لے کر آئیں تاکہ آپ کی اس ایکشن کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو. باقی ذہنی سکون کے لیے اگر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو وہ تو آپ اپنے کمرے میں، اپنے گھر کے اندر، اپنی کوئی کام کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ذہنی سکون ہی اگر لینا ہے تو. اور کسی کی غیبت نہیں کرنی. اللہ کا ذکر اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ بلا وجہ کی باتوں سے، بلا وجہ کی غیبت میں نہیں پڑیں گے. کس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا، دیکھو وہ ایسا ہے، دیکھو وہ ویسا ہے. ہمیں کیا لگے کسی سے، اپنی آخرت دیکھیں. وہی ٹائم ذکر میں گزارتے ہیں. نہ کسی کو ڈسکس کریں، لوگوں کو مت ڈسکس کریں. اور شکر گزار لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے اللہ کی عبادات صحیح طریقے سے کرنی ہے، جس طریقے سے اللہ نے کرنے کو کہا ہے، بغیر کسی بدعت کے. اور بہت ہی آسان ہے. نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جائے گی. روزے رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جائے گی. ہم جب اس کو مشکل کر دیتے ہیں نا تو وہ پھر ہمارے لیے اپنا مشکل ہو جاتا ہے. روزہ رکھ لیا، اب ہم ایک تو روزہ رکھ لیا، اوپر سے ہم دوپہر کے 12 بجے کھڑے ہو جاتے ہیں کچن میں افطاری کا سامان بنانے کے لیے کہ ہم نے روز بھوکے ہیں، فلاں بھی بھوکا ہے، فلاں بھی بھوکا ہے. اب کوئی 25 طرح کی ڈشز بنا لیں تاکہ ہماری بھوک کو تسکین مل جائے. تو روزے اس لیے تو نہیں آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ اپنی بھوک کو تسکین بچا دو مغرب کے بعد کوئی 25 قسم کے کھانے کھا کر. روزہ تو تھا کہ ہر چیز کا روزہ، نفس کا بھی روزہ، بری بات کرنے سے بھی روزہ، برا عمل کرنے سے بھی روزہ. میکسیمم تلاوت قرآن پاک کرنے کا مہینہ ہے، میکسیمم استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا مہینہ ہے اور چیریٹی ورک کرنے کا مہینہ ہے. آپ صدقات دیں زیادہ سے زیادہ، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہی وہی بھوک 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 بھوک. جیسے وہ پہلے اس بارے میں بنی اسرائیل کی بات آئی کہ وہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی میں انٹر کیا اور نے کہا کہ حتتن کہہ کے انٹر ہونا. حتتن کا مطلب تھا کہ معافی مانگتے ہوئے انٹر ہونا، عاجزی کے ساتھ انٹر ہونا. تو وہ کہتے رہے حبتن حبتن. حبتن کا مطلب ہوتا ہے گندم کا دانہ. تب بھی بھوک بھوک ہی کرتے ہوئے انٹر ہوئے. تو ہم بھی بھوک بھوک کرتے ہوئے آتے ہیں، بھوک بھوک کرتے ہوئے جاتے ہیں، بھوک بھوک کرتے ہوئے رمضان میں انٹر ہو جاتے ہیں، بھوک بھوک کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں. ہم ایک ہی ہمارے ذہنوں پہ ہے کہ ہم بھوکے، اللہ نے ہمیں رکھ لیا، تو بس ہم اس کی تسکین کر دیں کسی طریقے سے. استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ جتنی میکسیمم کوشش کریں. راتوں کو اٹھ کے، دن کو اپنی معافی مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کا دورہ کریں، قرآن پاک پورا پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں جو آپ کی زبان ہے. انگلش جانتے ہیں انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھیں، اردو جانتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے پوائنٹس لکھیں اپنے لیے. اگلے پورے سال کا ایک اسکیجول بنائیں کہ یہ میں نے اگلے سال اپنے عمل میں چیزیں لے کر آنی ہیں، یہ کام میں نے کرنے سیکھنے ہیں، یہ ان باتوں پہ میں نے دھیان دینا ہے. تو عبادت کو اس کے صحیح طریقے سے کریں، جس طریقے سے اللہ نے کرنے کو کہا ہے.
ناحق بات کہنے سے رکنا ہے. کوئی بات ناحق بغیر وجہ کے کسی وجہ کیوں کہنی. وہی اس میں سب اخلاقیات، چغلی نہیں کرنی، ناحق بات نہیں کہنی، اور صلہ رحمی کرنی ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، لان تان سے بچنا ہے، کسی کو لعنت نہیں دینی. بہت ہی اہم تو بہت ہی عام سی یہ بات ہے، لعنت تو تم پر، اس طرح سے ہم کہہ دیتے ہیں. اور لعنت اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ سیدھی ڈائریکٹ اللہ کے عرش پہ جاتی ہے. اور اگر وہ بندہ جس پہ ہم نے لعنت بھیجی ہے وہ اس کا مستحق نہ ہو، جیسے اکثر ہم مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں نا، اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو واپس وہ اسی بندے پہ پلٹاتی جاتی ہے جس نے اس دی ہوتی ہے. تو ہم تو یہ بہت ہی ہمارا ایک کامن سی بات بن گئی ہے، لعنتی، لعنت ہو، لعنت ہو. بہت منع کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے. یہ ساری ہماری اخلاقیات کا حصہ ہیں. ہمارا بات کرنے کا طریقہ، ہمارا کسی کا حق جتلانا، کسی سے ناحق بات کر دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کا لعن طعن کرنا، مذاق اڑانا. اور قرآن کو جب بھی قرآن کہیں تلاوت کیا جا رہا ہو، آپ اس کو بہت ہی احترام سے سنیں. اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے اذان کا جو ٹائم ہوتا ہے، اذان کو بہت احترام سے سنا کریں، اذان کا جواب دیا کریں. ایسے ہی ہے نا کہ کسی کے بہت بڑے انسان کی کال آئی ہو آپ کو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی باتوں میں لگے رہیں گے کہ بول رہا بولتا جائے. ہم فون پہ تو یہ گزارا ہی نہیں کر سکتے. ایون ہم کسی اور سے کیا، کسی بڑے بندے، کسی کنگ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ سے کیا، کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی کیا. کبھی آپ کی بہت اچھی دوست ہو، وہ آپ کو کال کرے اور آپ کہیں کہ بولتی جاؤ، آپ اپنے کام کرتی جائیں، اپنا بولتی جائیں، آپ اپنی کسی اور سے بات کرنی شروع کر دیں. کیسا ہوگا اس دوست کے ساتھ آپ کا رویہ پھر؟ یا وہ دوست کیا محسوس کرے گی؟ کہیں گے بہت اچھی ہے. تو اللہ سے جب اذان ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی کال آئی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو لے اذان، ہم اپنی باتیں جاری رکھتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ جاری رکھتے ہیں، کوئی بحث کر رہے ہیں جاری رکھتے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں جاری رکھتے ہیں. اتنی بھی ہم امپورٹنس نہیں دیتے ہیں کہ ہم رک جائیں وہاں پر، اللہ کی بات کا جواب ہی دے دیں. تو جب اذان ہو اپنے آپ کو روک لیں، وہیں پر روک لیں. اذان کا بیٹھ کے عزت سے جواب دیجئے، فوراً جائیے وضو کیجئے اور نماز ادا کیجئے. اسی طرح قرآن کے کہیں تلاوت ہو رہی ہو، وہ بھی اللہ کا کلام ہے نا، کوئی پڑھ کر سنا رہا ہے اور آپ اپنی باتوں میں مگن ہیں، آپ بول ہی نہیں، رسپیکٹ ہی نہیں دے رہے. کتنی بری بات ہے. تو اللہ کے کلام کا احترام کرنا ہے، قرآن کو احترام سے سننا ہے. اور دین کے لیے بلایا جائے جب، تو اس میں دین کی خدمت کے لیے جانا ہے. جب بھی دین کی خدمت کے لیے بلا، مطلب دین کا کوئی بھی کام ہو اس کے لیے آپ جائیں. مطلب یہ کہ وہ دین کا کام کرنے کے لیے اب ہر وقت تیار رہیں کہ ہاں یہ کام تو اب میں کروں گا، یہ کام تو اب میں نے کرنا ہے. اور دوسری ایک بہت اہم چیز جو اس میں ہے وہ یہ کہ تجسس نہیں کرنا. یہ بھی اخلاقیات کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی کی ٹو میں نہیں لگے رہنا. کسی سے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ کب کر رہا ہے، وہ کہاں آ رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ ایسا کیوں نہیں کر رہا. کسی کی آپ نے تجسس نہیں کرنا، کسی کی بات کو آپ نے کی ٹو میں نہیں لگے رہنا. وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، آپ کوئی نہیں ہوتے تجسس کرنے والے. یہ ذہنی سکون لینے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے. اگر آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے نا تو سب سے پہلے لوگوں کا تجسس ذہن سے تجسس کرنا ہے تو قرآن میں کرے نا کہ اللہ نے بات ایسی، مجھے یہ سمجھ کیوں نہیں آئی،
یہ کیا لکھا اللہ نے ایک بات کر دی اور مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے آگے کیا بات ہے؟ اچھا یہ صورت ختم ہوئی، اگلی صورت میں کیا ہے؟ تجسس کرنا ہے تو قرآن میں کریں نا، ہم لوگوں کی زندگیوں میں گھس کے تجسس شروع کر دیتے ہیں جسے منع کیا گیا ہے۔ غور و فکر کرنا ہے تو قرآن میں کریں نا، ہم لوگوں کی زندگیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں جن کے ہونے نہ ہونے میں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، ہماری کوئی منشا نہیں ہے، ہماری کوئی قوت نہیں ہے، ہماری کوئی کسی نے پوچھا نہیں ہم سے کہ کریں کہ نہ کریں، وہ تو اللہ اپنے نظام سے ساری دنیا چلاتا جا رہا ہے، تو ہم کیوں اپنا دماغ وہاں پہ لڑا رہے ہیں؟ وہی غور و فکر قرآن میں کریں، وہی تجسس قرآن میں کریں، وہی اللہ کا ذکر لینے میں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب کرنا یہ کیسے ہے؟ اب اپنی ڈائری میں جو آپ نے لکھنا ہے وہ یہ کہ جائزہ لینا ہے کہ میرے دل میں ایمان والوں کے لیے کتنی قدر ہے۔ ایک تو ہم ایک منہ سے بول کے قدر کہتے ہیں نا، ایک دل سے قدر ہوتی ہے، اور جتنا ایمان والا ہوتا ہے تو وہ اپنے کمپیریزن وہاں بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اس کو پروفیشن کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو کہتے ہیں نا پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ دوسرے ڈاکٹر کو کی بات کو اس کی قدر کبھی نہیں کرے گا، وہ اس کے نیگیٹیوز ہی ڈھونڈے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ اس میں، یہ بھی میں اس میں بہتر ہوں، میں اس میں بہتر ہوں۔ انفارچونیٹلی ہم نے دین کے کام میں، ہم نے جو ایمان والوں میں، ہم نے وہاں پہ بھی کمپیریزن شروع کر دیا، اور کمپیریزن اپنی بڑائی پہ شروع کر دیا کہ میں اس میں بہتر ہوں، میں اس چیز میں بہتر ہوں۔ اب یہ ڈھونڈیں کہ دنیا آپ سے کس چیز میں بہتر ہے اور آپ کس چیز میں نیچے ہیں۔ تو آپ نے یہ جائزہ لینا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان والوں کی کتنی قدر ہے۔ اگر کوئی دین کی بات بتا رہا ہے کوئی دین کی بات آگے لے کر چل رہا ہے تو اس میں نیگیٹیوز نہ ڈھونڈیے پلیز۔ وہاں سے اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے تو 100 بسم اللہ ضرور لیجیے اچھی بات، لیکن اگر آپ کو وہاں سے کوئی نیگیٹیو آپ ڈھونڈنے بیٹھ جائیں گے تو بہت نیگیٹیو، وہ بھی آگے انسان ہے، بہت نیگیٹیوز نکل آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کو بولنا اچھا طریقے سے نہ آتا ہو سکتا ہے اس کی آواز اچھی نہ ہو سکتا ہے اس کا بات کرنے کا انداز اچھا نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا علم آپ سے کم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کا علم آپ سے کم ہو، لیکن اگر ایسے دوسرے کو پرکھنا شروع کر دیا نا، پھر ہم لے کچھ نہیں سکتے اس سے، پھر اس کا مطلب ہے ہم ایمان والوں کی قدر نہیں کر رہے۔ اور یہی بات آ جاتی ہے، شروع ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچوں کے ساتھ۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں نے تو بہت لرن کر لیا، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ جو چھوٹا بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بسم اللہ کہنا سیکھتا ہے تو ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، آج اس نے بسم اللہ کہا۔ اسی طریقے سے اب جب آپ کے ایمان کے ساتھی جب کوئی بات سیکھتے ہیں نا، ان کو بہت اپریشیٹ کریں، کیا اس نے یہ بات سیکھ لی، بھلے آپ کا علم اس سے کہیں زیادہ ہے، آپ کے کام اس سے کہیں زیادہ ہے، آپ اللہ کے دین کی بہت زیادہ اس سے خدمت کر رہی ہیں، لیکن اگر اس نے کہیں چھوٹی سی کوشش کر دی ہے تو اس کو سراہیں، اس کی قدر کریں۔ آپ کی وہ قدر کرنا، آپ کی وہ حوصلہ افزائی ہو سکتا ہے اس کے راستے آسان کر دے، اور آپ کا اس کا دل توڑنا، آپ کی اس کی ناقدری کرنا، اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا، ہو سکتا ہے اس کو وہیں پہ روک دیں کہ بس آگے مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو قدر کیجئے، اپنے ایمان والے ساتھیوں کی قدر کیجئے، ان کی چھوٹی چھوٹی لرننگ کی بہت قدر کیجئے، انہیں بہت سراہیں، اپریشیٹ کریں انہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے، خیریت سے رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔